الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہم، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے یہاں احباب، بچے، نوجوان، بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام میں کلہل مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 12 روزہ جلسہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ چوتھا جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ میں صدر آپ کا نام کیا ہے؟ میں صدر انتظامی کمیٹی مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عظمت اللہ قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجلس اہل سنت کے ساتھ تعاون عمل فرمایا اور اپنی مسجد میں جلسہ رکھ کر سارے یاقوت پورے کو بلاؤں سے بچا لیا۔ میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس مقام پر، جس مسجد میں، جس محلے میں، جس گلی میں، جس گھر میں، جس مقام پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جاتی ہے، جیسا صدر صاحب نے یہاں سجائی ہے، ایسی کوئی محفل سجاتا ہے تو اس مقام سے بلائیں دور ہوتی ہیں، امراض دفع ہوتے ہیں، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، آفتیں دم توڑ دیتی ہیں۔
اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم مسجد مسجد محلہ محلہ کلین مرکزی مجلس اہل سنت منعقد کرتی ہے۔ اس وقت ہمارے حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی قادری چشتی نیازی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ہر سال ہمارے مولانا سید عبدالواسع نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد علی کے روبرو عظیم الشان پیمانے پر جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے تھے، اور برسوں سے وہ جلسہ مسجد علی کے سامنے منعقد ہو رہا تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ مولانا سید عبدالواسع نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ذی خاتمہ اس دنیا سے اور ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے ان کی یاد میں یہ جلسہ رکھنا ہمارے لیے ضروری تھا، تاکہ ہم یہ جلسہ کر کر ہم خود بھی رحمت حاصل کریں اور اس کا جو ثواب ہے وہ مولانا واسع صاحب کی روح کو بخشے۔ اس نیت سے بھی میں جلسہ رکھنا چاہا تو ان کے فرزند، ان کے جانشین ہمارے جناب سید علیم نقشبندی چشتی صاحب، یہ ہمارے شمس بابا سے میں نے کہا بابا جلسہ تو وہاں کرنا ہے، آپ مسجد علی کے جو صدر محترم ہیں حضرت عظمت اللہ قادری صاحب سے ملاقات کرو اور ان سے اس بات کی اجازت لیجئے، کیونکہ موجودہ حالات کی وجہ سے باہر جلسے کی اجازت نہیں ہے، اور اس لیے مسجدوں میں گھروں میں یہ جلسہ منعقد کرنے کی پھر بھی اجازت ہے، لیکن باہر آپ بڑے پیمانے پر جلسہ کسی بھی جلسے کی اجازت حکومت کی جانب سے نہیں ہے۔ موجودہ حالات آپ جانتے ہیں، اس لحاظ سے تو میں اس وقت ہمارے شمس بابا کے ذریعے سے، شمس بابا کی وساطت سے جناب عظمت اللہ قادری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بڑے صمیم قلب سے اور عقیدت اور محبت سے کہا کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، ضرور مسجد میں رکھو، کیونکہ مسجد بھی تو میلاد والی ہے۔ یہ جذبہ ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ اب مجھے ابھی نام سے واقف ہوا حضرت کے، عظمت اللہ ہے اور قادری بھی ہے، قادریت سے عظمت ملتی ہے۔ غوث اعظم عظمت دیتے ہیں، اور غوث اعظم اس کو عظمت دیتے ہیں جو میلاد النبی مناتا ہے۔ اس لیے آج یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل رکھ کر ہم اپنے برادران اہل سنت کو جگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میلاد وہ مناتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے، اور میلاد منا کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارا دل محبت رسول سے خالی نہیں ہے۔ آج یہ بچے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بچے جب ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے، برتھ ڈے تو پہچانتے ہیں نا، برتھ ڈے بولے تو ہاں دیکھیے بچے خوش ہو گئے، برتھ ڈے بولے تو یہ بچے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ برتھ ڈے کیا ہے؟ سالگرہ۔ سالگرہ اگر نبی کی منائے تو وہ میلاد النبی ہے، چونکہ 12 ربیع الاول صبح صادق مکہ معظمہ میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے سرکار اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، تو 12 ربیع الاول جو تاریخ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے۔ تو ہم اور یہاں آپ بیٹھ کر سرکار کی برتھ ڈے کی خوشی منا رہے ہیں، اسی کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اب برتھ ڈے منانا ہے، اب ہمارے بچے جب برتھ ڈے مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چاکلیٹ لاتے ہیں، پھگے لاتے ہیں، آئس کریم بناتے ہیں، موم بتیاں لگاتے ہیں، موم بتیاں لا کے پھونکتے اس کو، پھر کلیپنگ کرتے نہیں کرتے، پھر بولتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس کے بعد گولے پھوڑ دیے، قصہ ختم۔ یا نہ گولے پھوڑنا ہے نہ موم بتیاں بجھانا ہے، بلکہ یہاں ذکر مصطفیٰ سے دل کو روشن کرنا ہے۔ اور یہ برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے سمجھ میں آیا نا؟
اور برتھڈے تو مناتے نا. دیکھیے لوگ کیسے کیسے ہولے ہیں. کوئی کرکٹر کی برتھڈے مناتا, کوئی ایکٹر کی برتھڈے مناتا, کوئی فلاں اسٹار کی برتھڈے مناتا, کوئی لیڈر کی برتھڈے مناتا. اب آپ دیکھیے, میں بولا کیوں منا رہے, تو میں وہ کرکٹر کو پسند کرتا ہوں, اچھے چھکے مارتا, اچھے چوے مارتا, انہوں پسند. کون کی کیا کی انہیں ان کو نہیں پہچانتا, انہوں یہاں پر برتھڈے منا رہے. ارے بھئی ایکٹر کی منائے کیوں, تو میں ایکٹر بہت اچھی ایکٹنگ کرتا, میرے کو ایکٹر پسند ہے. ارے لیڈر کی کیوں منائے, لیڈر صاحب اگر نظر ڈالے تو ہمارا کیا کیا ہو جائیں گا کی. حالانکہ انہوں نظر نہیں ڈالتے, 5 سال کے بعد آتے, بعد میں گئے تو پوچھتے تک نہیں کون ہے آپ, یہاں خود پورے میں رہتے. ہاں اچھا بیٹھیے 2 گھنٹے بٹھائے تھے. ہم لیڈر کی محبت میں جا رہے ہیں. تو کیوں جا رہے ہیں کہ کسی کو ایکٹر سے محبت ہے, کسی کو کرکٹر سے محبت ہے, کسی کو لیڈر سے محبت ہے, کسی کو آفیسر سے محبت ہے, کسی کو ماں سے محبت ہے, کسی کو باپ سے محبت ہے, کسی کو بھائی سے محبت ہے, کسی کو بھونئی سے محبت ہے, کسی کو داماد سے محبت ہے, کسی کو بھاؤ سے محبت ہے, کسی کو ماموں سے محبت ہے, کسی کو خالہ سے محبت ہے, کسی کو دوست سے محبت ہے. مگر ہم یہاں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ کوئی کرکٹر سے محبت کرتا ہے تو کرکٹر کی سالگرہ کر رہا ہے, برتھڈے منا رہا ہے. ایکٹر کی محبت کرتا ہے تو ایکٹر کی برتھڈے منا رہا ہے, اور لیڈر سے محبت کرتا ہے تو لیڈر کی برتھڈے منا رہا ہے. ہم کو سرکار سے محبت ہے, ہم سرکار کی برتھڈے منا رہے ہیں. اب منانا نہیں منانا, جب تمہاری برتھڈے منا رہی تو بدعت نہیں ہوتا, سرکار کی منائے تو بدعت ہوتا, وہ تو رحمت ہوتی. سرکار کا میلاد منانا رحمت ہے. اس کو کبھی بھی بدعت شرک حرام نہیں سمجھنا. جو حرام بولا وہ حرامی ہے, جو بدعت بولا وہ بدعتی ہے, جو ناجائز بولا وہ خود ناجائز ہے, کیونکہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت نہیں ہے. آپ پکڑ کے کس سے بھی پوچھئے, انہوں بولیں گے کہ ہمارے بچے کی برتھڈے تھی. آپ سوال کرو, بھئی آپ اپنے بچے کی تو برتھڈے منائے, اپنے بچے کے لیے موم بتیاں لائے, پھگے لائے اور کیک لا کے کاٹے, دوسرا بازو والے کا بھی بچہ ہے اس کی بھی برتھڈے مناؤ. انہوں بولیں گے میں کیوں مناؤں, بولا پھر کون منانا. منائیے نا بھئی, آپ بھی اپنے بچے کی برتھڈے منائے, تو دوسرا بیچارہ غریب ہے اس کی بھی برتھڈے مناؤ. تو آپ اس کا جواب کیا رہے گا, بھئی آپ اپنے بیٹے کی برتھڈے منائیں. میں بولا آپ بازو والے کے بچے کی بھی مناؤ, تو آپ کیا بولیں گے, میں کیوں مناؤں. میں پوچھا پھر کون منانا, تو اس کا باپ منائے. بولیں گے یا نہیں بولیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی. انہوں اپنے بچے کی برتھڈے اس لیے منا رہے کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے اس لیے میں برتھڈے منا رہا ہوں, میری بیٹی ہے اس لیے برتھڈے منا رہا ہوں, میری بہن ہے اس لیے برتھڈے منا رہا ہوں, میرا بھائی ہے اس لیے میں برتھڈے منا رہا ہوں, میرا دوست ہے اس لیے برتھڈے منا رہا ہوں, میری دادی ہے اس لیے برتھڈے منا رہا ہوں, میرے دادا ہے اس لیے برتھڈے منا رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھے, میرا اپنا سمجھے. توجہ چاہتا ہوں, آپ میرا بیٹا ہے میں برتھڈے منا رہا ہوں, میری بیٹی ہے میں برتھڈے منا رہا ہوں, میرا سمجھے. اور اس لیے آپ برتھڈے منائے, خوشیاں منائے, دوسرے کے بچے کو نہیں منائے, کیونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے. میں میرے بیٹے کی برتھڈے مناؤں گا, میری بیٹی کی برتھڈے مناؤں گا. تو بات سمجھ میں آ گئی, جو میرا ہوتا ہے اس کی برتھڈے منائی جاتی ہے, جو اپنا ہوتا ہے اس کی برتھڈے منائی جاتی ہے, اس کی خوشی منائی جاتی ہے. تو کوئی میرا بیٹا ہے برتھڈے منا رہا ہے, مگر ہم سرکار کی برتھڈے اس لیے منا رہے ہیں کہ میرے نبی ہے اس لیے برتھڈے منا رہے ہیں. میرے نبی, میرے رسول, میرے آقا, میرے سرکار, میرے سردار, میرے ماں ملجا, میرے ہی سب کچھ ہے, میرے آقا ہیں, اس لیے میں برتھڈے منا رہا ہوں. اب دلیل کی ضرورت نہیں ہے, جو نبی کو اپنا سمجھا انہیں برتھڈے منائیں گا. جو نبی کو بولے گا میرے نبی ہے, میرے رسول ہے, تو اسے برتھڈے منائیں گا. نہیں جو میرا نہیں سمجھتا
تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نبی کو اپنا نہیں سمجھتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنا نہیں سمجھتے، روزہ تو رہتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، زکوٰۃ تو دیتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، قربانی تو کرتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، حج کو تو جاتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، عمرے تو کرتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، قرآن تو پڑھتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، عالم تو بن جاتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، مرشد تو بن جاتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، مفتی بن جاتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، حافظ قرآن بن جاتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، امام بن جاتے ہیں اپنا نہیں سمجھتے، مؤذن بن جاتے ہیں امام اپنا نہیں سمجھتے، لیکن ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں اور اس واسطے میلاد مناتے ہیں۔ تو میلاد ایک معیار ہو گیا، سرکار کو اپنا سمجھنے کے لیے، سرکار پہ قربان ہونے والا ہی، سرکار کو ماننے والا ہی، سرکار سے محبت کرنے والا ہی، سرکار کو میرا نبی کہنے والا ہی میلاد مناتا ہے۔ اس لیے اب میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ اپنا جو سمجھتا ہے وہ منائے۔ اب نماز پڑھ کے بولا یہ میلاد کا جلسہ کہیں کو، یہ عمرے کو جا کے بولا یہ کہیں کو، حج کو آ کے بولا یہ کہیں کو، وہاں نہیں ہے، تو دیکھا نہیں وہاں بھی مناتے۔ حکومت یہودیوں کی ہے اس لیے خاموش ہے، ورنہ وہاں کے پورا حجاز مناتا برتھ ڈے سرکار کی۔ جتنے حجازی ہیں وہ سرکار کی میلاد مناتے ہیں، جتنے نجدی ہے وہ یہودی ہے، انہوں نے مناتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد وہی مناتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کو ہم مومن نہیں سمجھتے، ہر روزہ رہنے والے کو ہم مومن نہیں سمجھتے، ہر داڑھی رکھنے والے کو ہم مومن نہیں سمجھتے، ہر جبہ پہننے والے کو ہم مومن نہیں سمجھتے، ہر شملہ پہننے والے کو مومن نہیں سمجھتے، ہر عالم کو ہم مومن نہیں سمجھتے، ہر جو ہے اپنے آپ کو صوفی کچھ بھی بول دیا تو ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے، ہر مفتی کو ہم مومن نہیں سمجھتے، ہر دین کے اسکول چلانے والے کو ہم مومن نہیں سمجھتے۔ ہم مومن اس کو سمجھتے ہیں جو رسول پاک کی میلاد مناتا ہے، اور میلاد منانا محبت رسول کی علامت ہے۔ اور محبت نام کس چیز کا ہے؟ سرکار کی محبت کیا ہے وہ سمجھیے، میں اپنی طرف سے نہیں سمجھاؤں گا، اب تک تو آپ سے میں عرض کر رہا تھا۔ اب آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں، ایمان والا کون ہے؟ جو میں نے کہا کہ ہر نمازی کو ہم ایمان والا نہیں سمجھتے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم ایمان والا نہیں سمجھتے، ہر حج کو جانے والے کو ایمان والا نہیں سمجھتے، ہر حافظ قرآن کو ایمان والا نہیں سمجھتے، ہر عالم کو ہم ایمان والا نہیں سمجھتے، ہر ٹوپی پہننے والے ایمان والا نہیں سمجھتے، ہر داڑھی رکھنے والے کو ایمان والا نہیں سمجھتے، ہر مسواک لگانے والے کو ہم ایمان والا نہیں سمجھتے۔ پھر کس کو سمجھتے ہیں آپ ایمان والا؟ بیچارہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، آپ بول رہے ہیں ایمان والا نہیں ہے، بیچارہ نماز تو پڑھ رہا ہے، آپ بول رہے ہیں ایمان والا نہیں ہے، اور حج کو جا رہا ہے، آپ بول رہے ہیں ایمان والا نہیں ہے۔ تو سنو بابا، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ میری بولی نہیں ہے، یہ بولی تو آقائے دو جہاں میلاد والے سرکار سیدنا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسا ہے؟ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب حدیث پاک سنا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے آپ، اور آپ باتیں بند کر دیجئے، میں حدیث سنا رہا ہوں، اب باتیں نہیں کرنا، حدیث پاک سناتے وقت آپ ادھر توجہ کیجئے، ادھر آ جائیے، وہاں پیچھے جو بیٹھے ہوئے سامنے آ جائیے، صاحب وہ بچے سامنے آؤ، بیٹا ادب سے بیٹھو، ادھر دیکھو، آ جائیے، باتیں بند کر دیجئے۔ اب باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا وقت ہے، اپنے ایمان کو بہاریں دینے کا وقت ہے، اپنے ایمان کو اس مقام پہ پہنچانا ہے جہاں پہنچ کر ہمارے نماز بھی قبول ہو جاتی ہے، ہمارا روزہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الوالد والولد والناس اجمعین۔ پڑھ لینا سیاستہ، پڑھ لینا بخاری شریف، یہ حدیث پاک آپ نے بار بار سنی ہے، یہی ہے اصل سمجھنا۔ لاکھ رات بھر نماز پڑھے، اس حدیث کو نہ سمجھے تو گئی، لاکھ بار بار جا کے حج کرے، یہ حدیث نہ سمجھے تو گئے، لاکھ قرآن پڑھے، یہ حدیث نہ سمجھے تو گئے، لاکھ جو ہے بیٹھ کے وظیفے کرے، یہ نہیں سمجھے تو گئے، لاکھ داڑیاں کر کے مسواکاں لگا کے پھرے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جب یہ حدیث پاک کو سمجھیں گے
تو نماز بھی قبول ہوگی، حج بھی قبول ہوگا، قربانی بھی قبول ہوگا، وہ عالم صحیح عالم ہوگا، وہ حافظ صحیح حافظ ہوگا۔ ادھر بیٹے، آپ میں نے آپ کو نہیں بولا، ہاں انہوں سامنے ویسا نہیں بیٹھنا، ادب کی محفل ہے۔ سنیے، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، یہ سرکار کی محفل ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نہیں تمام اولیاء کا عقیدہ یہ ہے، جہاں سرکار کی محفل ہوتی ہے، سرکار اگر چاہے تو اس محفل میں تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ یہ محفل سجاتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ادب کیجئے، صحیح بیٹھیے، باوضو رہیے، نہ جانے کب سرکار کی نظر کرم پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ایک میں کیا میری عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میری عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ کسے 100 لاکھ کو بھاری ہے اشارہ تیرا۔ یا تقویٰ پرہیزگاری بتانے کے لیے نہیں آئے ہم، یا ہم متقی ہیں نمازی بتانے کے لیے نہ آئے، ہم کو معلوم ہے ہم گناہگار ہیں، لیکن سرکار کی محفل سجا لیے ہیں، توقع ہے کہ اگر اٹھ گئی وقت نظر، یاد رکھنا اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، چاہے وہ جام نمازی کا ہو، چاہے جام تہجد گزار کا ہو، چاہے وہ جام جو ہے متقی کا ہو، چاہے وہ جام عالم کا ہو، چاہے وہ جام متقی کا ہو، چاہے جام وہ مفتی کا ہو، چاہے وہ جام گناہگار کا ہو، چاہے وہ جام خطاکار کا ہو، چاہے وہ جام سیاکار کا ہو، جس پر نظر پڑ جائیں گے اس کا جام بھر جائے گا۔ یاد رکھنا اگر اٹھ گئی وہ نظر، یاد رکھنا اگر اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہے جام بھر جائیں گے۔ ہمارے تو جام خالی ہے، نہ ہمارے کنے تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ عبادت ہے، نہ تہجد ہے، نہ بلندی اعمال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار ہم خالی ہیں، بس آپ کے نظر کی ضرورت ہے، اس لیے محفل سجائے ہیں، اور ہمیں توقع ہے سرکار آپ مدینے سے ہم پر نظر کرم فرمائیں گے۔ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے بہت ہی قبول ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ آپ سمجھ رہے نا بات کو، یہ محبت کی بات ہے، یہ عالموں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ عاشقوں کو سمجھ میں آتی۔ عالمہ تو ابھی اس میں ہے، آتے کی نہیں آتے کی، سرکار آ کے چلے جاتے، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دل ٹیڑے ہیں، اس لیے جس کے دل صحیح ہے مدینے کے طرف لگے ہوئے ہیں وہ سرکار کی آمد کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں بے ٹوپی پہن کے بیٹھو، با ادب بیٹھو، بے ادبی سے مت بیٹھو، نہ جانے کب سرکار کی توجہ ہو جائے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، وہ مومن نہیں جب تک کہ مجھ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیٹا بیٹی سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اب بولو ایمان نماز پہ ہے، ایمان روزے پہ ہے، ایمان تقوی پہ ہے، ایمان کس پہ ہے؟ سرکار بول رہے ہیں ایسی مجھ سے محبت کرنا، نہ ماں باپ سے ویسی محبت کرنا، نہ بیٹا بیٹی سے محبت کرنا، نہ خاندان والوں سے کرنا، نہ دوست احباب سے کرنا، ان سے زیادہ محبت مجھ سے رکھے گا تو وہ ایمان والا ہوگا۔ نماز پڑھنے والا سرکار نے بولے ایمان والا ہوگا۔ ایمان ہے تو نماز ہے، نماز سے ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے تو داڑھی ہے، داڑھی سے ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ پھر محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو بھی سرکار کی خاطر چھوڑ دیں، اور بیٹا بیٹی کو بھی چھوڑ دیں، سارے انسانوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اب یہاں گستاخیاں ہو رہی ہے، ہم بولے ہمارا چچا ہے، ہمارا ماموں ہے، نہ چچا ماموں نہیں دیکھا جاتا، یہاں سرکار کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اور اسی کو آپ لوگ پڑھے لکھے یہاں تشریف فرما ہے، آپ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر اقبال کو جانتے ہیں؟ علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ سنے کہ نہیں سنے؟ کون تھے ڈاکٹر اقبال؟ ہاں، جس کو شاعر مشرق کہتے ہیں، اور اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ بڑے بڑے علماء جو یہ نہیں یہ کرو وہ کرو، اس کو اقبال کو مانتے، اور ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جلسے میں اقبال کے شعر پڑھتے. سنیں گے؟ اتنا تو یاد ہے کسی کو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری ہے، یہ تو سنے ہوں گے نا. اتنا تو شعر یاد ہے، بچے کو بھی یاد ہے. وہ علامہ اقبال، بڑے بڑے صوفیہ ان کی تعریف کریں، بڑے بڑے علماء ان کی تعریف کرتے ہیں. باضابطہ ساری دنیا کے یونیورسٹی میں اقبال چیئر ہے، اقبال پہ ڈاکٹری کی جاتی ہے، پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. اب آپ سمجھ گئے نا اقبال کیا ہے؟ بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا منطقی، بہت بڑا علم رکھنے والا. لیکن جب اس نے قرآن اور حدیث پہ غور کیا، عشق مصطفیٰ ایسا بس گیا کہ سارے عالم کو انہوں نے عشق مصطفیٰ کی دعوت دی. اس لیے اقبال کو آج ساری دنیا میں شہرت مل گئی. اقبال کے اشعار ہر زبان میں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے. اور وہ داڑھی منڈے تھے. تب علماء کیا بول رہے ہیں آج کل کے معلوم؟ داڑھی منڈے والی ہے کہتے. یا میلاد من ہے تو شرک کے فتوے دینے والے اقبال کو ولی مان رہے. اقبال کا بھی کیا کمال ہے عشق کا. اب وہاں داڑھی نہیں دیکھ رہے اقبال کی. اقبال کا عشق اتنا کام کر گیا. اقبال نے کیا کہا؟ اسی بات یہ شعر تو سب کو یاد ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے، بولیے کیا ہے آگے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ہے اقبال. اقبال کا عشق یہ بولا کہ کی محمد سے وفا، جو رسول پاک نبی محترم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوگا تو اللہ بول رہا میں تیرا ہوں. شرط وفاداری رسول ہے، شرط وفاداری خاتم النبیین ہے، شرط وفاداری رحمت للعالمین ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ بول رہا ہے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سرکار کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں اللہ لوح و قلم دے رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اب ولی اپنی خبر میں زندہ ہیں. وہ چاہتے ہیں تو تقدیر بھی بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو لوح و قلم حوالے کر دیتا ہے. وہ رسول پاک کے وفادار ہیں. یہ ملتا میاں میلاد منانے سے. تو وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا اسی حدیث پاک کی روشنی میں، جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی، کہ سرکار کی محبت تمام محبتوں اس میں بھاری ہے. اور اسی لیے اقبال کا ذہن دیکھیے کہ اس شعر، اس حدیث پاک کو اقبال نے کیسا شعر کے قالب میں ڈالا. اور کیا کہا اقبال نے کہ مغز خراں روح ایماں جانے دی. فارسی ہے، میں سمجھایا تو آپ. مغز خراں، مغز تو سمجھتے نا آپ. اب آپ سیب لیے، چھلکا کھاتے، اندر کا کھاتے. جو اندر کا کھاتے نا وہ مغز ہے، چھلکا پھینک دیتے. ہاں دیکھو بچہ کتنا ہوشیار ہے، انہوں نے بولا میں مغز کھاتا ہوں. بولا اسی طرح انار لیے، دانے کھاتے، چھلکے کھاتے، تو اس کو مغز بولتے. مغز میں بھیجے کو بھی بولتے. اگر بھیجا نہیں رہا نا تو آدمی کسی کام کا رہتا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو مغز تو سمجھ گئے نا. ایک تو مغز وہ ہوتا ہے جب پھل کا میں سمجھایا آپ کو، آم لیے تو آم کا مغز کھاتے، چھلکے نہیں کھاتے. اور مغز جو ہے بھیجے کو بھی بولتے.
یہ سر نہیں، اندر کا جو بھیجا ہوتا نا اس کو بھی مغز بولتے. تو اگر کسی کے اندر بھیجا نہیں آتا، اب کبھی بھی اپن بولتے نا ارے کیا بھیجا ہے میں تمہارے پاس، کیسی باتیں کر رہے، یعنی بیکار آدمی ہے تم، بھیجے جیسے کام نہیں لے رہے، بھیجے چھو گے تم. ہاں کون بھیجا کی؟ وہاں بھی بھیجا کیا؟ اس لیے چلے کہ میلاد نہیں بول کے. تو یہ بھیجا، یہ مغز اس کے معنی میں بھی آتا. تو اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ مغز قرآن، قرآن کا مغز یعنی قرآن کی جو جان ہے، قرآن جسے سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا جو مغز ہے. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ مغز کیا اور سمجھاؤں؟ جو قرآن ہے کی جان ہے، جو قرآن جس سے سمجھ میں آتا ہے، اگر وہ نہیں رہا تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جیسا مغز نہیں رہا تو انسان پاگل ہو جاتا، اسی طرح یہ نجدیاں، وہابیاں، دیوبندیاں پاگل ہو گئے. مغز قرآن نہیں ہے ان کے. اقبال کر رہے ہیں مغز قرآن روح ہے ایمان. ایمان ایک ہے مگر اس کی روح بھی ہوتی. اب آپ بولے جسم ہے روح نہیں رہا تو کیا بولتے؟ مردہ بولتے کہ نہیں بولتے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اب کسی کا نے روح نہیں ہے، روح نکل گئی تو آپ اس کو مردہ بولتے. اب کسی کام کا نہیں رہتا، ہاتھ یوں کرتے تو یوں چھو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہوتا، کوئی بھی اگر مارا بھی تو اٹھ کے نہیں مارتا بیچارہ، کیا کریں گے؟ مردہ ہے. تو اقبال کہہ رہے کہ ایمان بھی، ایمان کی جو جان ہے، ایمان کی جو زندگی ہے، ایمان کی جو اصل ہے، ایمان کی جو روح ہے، تو مغز قرآن، قرآن کی زندگی، ایمان کی زندگی اور جان دین، دین کی زندگی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آگے سنیے، ہے آپ کی توجہ؟ اب سنیے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. یعنی قرآن کا مغز، دین کی جان، روح ایمان سب مبنی ہے سرکار دو عالم کی محبت پر. اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو نہ قرآن سمجھ میں آتا، نہ نماز پڑھنا آتا. اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ملتا. اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو دین کی جان بھی نہیں ملتی. لہذا سرکار دو عالم کی محبت ہی جان ایمان ہے، سرکار کی محبت ہی مغز ایمان ہے، سرکار کی محبت ہی روح ایمان ہے، سرکار کی محبت ہی مغز قرآن ہے، سرکار کی محبت ہی دین ہے اور دین کی جان ہے. اب آپ کو جان چاہیے یا جسم چاہیے؟ بولیے، آپ کو روح چاہیے یا جسم چاہیے؟ آپ کو مغز چاہیے کہ چھلکا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تو اگر آپ مغز چاہتے ہیں، روح چاہتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں، اپنے دین کی طرح تازگی چاہتے ہیں تو سرکار سے محبت کیجئے. اور محبت ہی ہمیں تقاضا کرتی ہے کہ میلاد النبی منائیں. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب آپ میلاد النبی منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ صرف مسجد میں نہیں منانا، گھر میں بھی میلاد منانا، گھر پہ روشنی لگانا، کھیر پوریاں بنانا، آقا کی محبت کا دم بھرنا، درود پاک کا دسترخوان بچھانا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، نماز پڑھ کے درود سلام پڑھ کے کھڑے کر سرکار کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنا، کھیر پوری مٹھائی بنا کر پیش کرنا. اور عید الاضحیٰ 12 ربیع الاول کو عید منائیں گے تو یہی روح ایمان ہے. یہ اس لیے تو حیدرآباد کے جو عثمان علی خان بادشاہ کے استاد سخن تھے، استاد تھے ہمارے حضرت جلیل مانک پوری حافظ قرآن تھے، بہت عالم بھی تھے وہ. اور شاعری میں نواب عثمان علی خان جو بادشاہ آخری گزرے ہیں نا، ان کے شاعری میں استاد تھے فصاحت جنگ جلیل، نام سنے ہوں گے آپ. فصاحت جنگ جلیل جی کیا کہتے ہیں؟ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حشر میں کام آئی، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. یعنی طاعت، زہد، عبادت، رات رات وہاں بھر کے عبادت جگتے رہے، بگونے لے کے پھرتے رہے، یہاں سے وہاں ادھر کرے، اقامت دین کے نعرے لگاتے رہے، بولے کہ نئے قرآن کے جلسے کرتے رہے، حدیثیں بیان کرتے رہے، دین کی باتیں کرتے رہے، مدرسے قائم کرے، مسلمانوں کے ہمدردی کے کام کرے، دواخانے قائم کرے، مدرسے قائم کرے،
لوگوں کو فلاح اس کے کامہ کر کے، سیلاب میں لوگ گئے تو ان کو بچائے، زلزلے آئے تو بچائے، لے جا کے بورڈ لے کے ان لوگوں کو بچائے. یہ کام نہیں آئیں گا. یہ کام کب آئیں گا؟ جب رسول پاک سے محبت ہوگی. یہ ہماری بات نہیں ہے بابا، یہ رسول پاک کی بات ہے. آپ بولیں گے حضرت لوگاں تو ہمدردی کرے. آپ ہمدردی جب کرو جب ایمان ہے، ورنہ ایسی ہمدردی اللہ منہ پہ پھینک دے گا، ایسی نمازیں اللہ منہ پہ پھینک دے گا جو بغیر حب نبی ہوگے. اس واسطے صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعت آئی، نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. اب تقوی ہی نہیں آیا تو انہوں جا کے لوگوں کی جان بچائے تو کیا کام آئیں گی؟ انہوں کشتیاں دوڑائے تو کیا آئیں گی؟ کھوڑے دوڑائے تو کیا آئیں گی؟ جا کے پاکیٹہ تقسیم کرے تو کیا آئیں گا؟ دواخانے لگائے تو کیا ہوں گا؟ سب اپنے مطلب کی بات ہو جائیں گی. اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ جو آدمی گھر میں بیٹھ کر 10 مرتبہ درود پڑھ کے سرکار کی محبت میں کھڑے رہ کے سلام پڑھے گا، اللہ اس کو ایمان عطا فرمائے گا. اللہ کو آپ کے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کے تقوی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو یہ خالی کائنات رسول کے صدقے میں بنایا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب سے محبت رکھو. جو ان سے محبت نہیں رکھتا، یہ سرکار کا احسان ہے. ہمارے بھائیوں سنو، سنی بھائیوں، یہ سرکار کا احسان ہے. سرکار نے بتا دیا میری محبت کا درجہ کیا ہے، ورنہ ہم کن کن کے در پہ جا کے مانگتے تھے. یہ تو سرکار بتا دیا اور صحابہ نے محبت کر کے دکھا دیا. سرکار نے دکھا دیا. کیسا دکھا دیا؟ یہ حضرت علی کی مسجد ہے نا، یہ مولا علی کے نام سے مسجد بنائی گئی نا. امام المشارق والمغارب، مولا کائنات، باب العلم، فاتح خیبر، حیدر کرار، میرے مولا آپ کے مولا حضرت سیدنا علی علیہ السلام. ان سے پوچھو سرکار کی کیا محبت ہے. سرکار ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. ہاں بولو، حضرت علی تو کہنا تھا نا حضور آپ چلے جا رہے میرے کو اکیلا چھوڑ کے، اور باہر 40 کفار سرکار کے انتظار میں ہیں کہ کب موقع ملے گا سرکار حملہ کر کے سرکار کو شہید کریں گے. یہ واقعہ تو ہجرت کا معلوم ہے نا آپ کو. 40 لوگ، 80 آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ سرکار پر حملہ کرے موقع پا کر، اور سرکار کے بستر کو دیکھ رہے. سرکار باہر نکلے، کنکریاں مارے، سرکار چلے گئے، انہوں دیکھتے ہی رہ گئے. ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے چلے گئے سرکار، انہوں دیکھتے ہی رہ گئے کیونکہ کنکری لگ گئی، اب سرکار نہیں دکھتے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی میلاد میں سرکار آتے تم کو نہیں دیکھتے کیونکہ کنکری لگ گئی تمہارے کو. اب تم کو کہاں دکھائی دیتا ہے؟ دکھائی ان کو دیتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے. تم میلاد منانا کہاں ہے بولے تو کہاں دکھتی ہے؟ یہ میلاد کے جلسے کہاں ہیں وہ تو کہاں دکھ رہا؟ یہ کھیر پوری کیا ہے وہ تو کیا سمجھ میں آتا؟ یہ جھنڈے کیا ہے وہ تو نہیں سمجھ میں آتا. آپ کو کنکری لگ گئی، جیسا سرکار سامنے سے گزر گئے، کنکری لگنے والوں کو نہیں دکھے، آپ کو کہاں دکھیں گے؟ آپ کو کنکری لگ گئی ہے. اور اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ نے ہم کو سرکار کی محبت دی ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا سرکار کبھی بھی ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں، ہماری محفل میں بھی آ سکتے ہیں، ہمارے خوابوں میں بھی آ سکتے ہیں. حضرت مولا علی بستر پر سو گئے کہ نہیں سو گئے؟ وہاں تو 40 لوگ تلواریں لے کر ٹھہرے. سرکار نے کہا علی چھو جاؤ. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ چلے جا رہے ہیں، یہ تو میرے جان کے دشمن ہو جائیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، میں نہیں سوتا. نہیں بولے. عقیدہ بتا دیا مولا علی نے. اگر سرکار سے محبت ہے،
سرکار کہہ رہے ہیں جان دے دے تو سرکار پر جان دے دینا ہی ایمان ہے. مولا علی نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ مولا علی بولنا تھا ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی تو میں کیسا سو جاؤں، اگر میری جان چلی جائے گی تو دنیا کا کیا ہوگا، میں دنیا کو نہیں دیکھ سکوں گا. علی کا عقیدہ بتا رہا ہے. علی نے کہا یہ تو قسمت کی بات ہے، موقع مجھے مل گیا. یہ تو سرکار نے مجھ سے جان مانگ لی، کیونکہ سرکاری جانے جہاں ہے. میرے ایمان کی جان ہے، میری زندگی کی جان ہے، میری ساری کائنات کی جان تو سرکار ہے. ان پہ قدموں پہ قربان ہو جانا ہی میرا ایمان ہے. وہ ابھی ہمارے علیم صاحب شمس آباد نے شعر پڑھا نا، دل وہ دل ہے جو تیرے دل تیری یاد سے معمور رہے. دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے. سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گاہ. مولا علی نے پریکٹیکل بتا دیا. ابھی یہاں سوچ رہے ہیں میرا باپ ہے، میری جان ہے، وہ ہے. اللہ کا فضل ہے، آپ لوگ مسجد میں جانماز بچھا کے رکھے ہیں. یہ مولوی گھٹارے تو مسجدوں کو ویران کر دیے. مسجدوں کو میں جانماز نہیں، شادی خانوں میں شطرنجیاں ہیں، گھروں میں شطرنجیاں ہیں، سینما گھر کھل گئے، پان کے ڈبوں پہ ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے، شراب خانوں میں بھیڑ ہے، اور جو ہے آٹو میں بیٹھ کے 8 لوگ آ جا رہے. وہاں کرونا نہیں آ رہا، کرونا آ رہا تو مسجد میں آ رہا. کتنی عقل خراب ہے علماء کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. اب سرکار کی سننا، بولیے متولی صاحب، صدر صاحب، سرکار کی سننا کہ مولا کی سننا؟ بولیے آپ. سرکار کی سننا. اس لیے جانماز اچھا کرے آپ بچھا کے رکھو. آپ کرونا کیا مسجد میں آ رہا؟ ارے عقل ہے. مسجد تو وہ مقام ہے جہاں آ کر ہم عبادت کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کرونا تو کیا ایسے 1000 بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے. یہ ہمارا ایقان ہے. ہم کرونا سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. جب موت آنا ہے آ جائے گی. دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں پیٹ میں بچہ مر گیا. ہاں پیٹ میں بچہ مر گیا، ابارشن کر دینا پڑا. اللہ جہاں چاہے موت دے دے. اللہ چاہے تو پیٹ کے بچے کو 3 مہینے کے بچے کو موت دے دے، اور اللہ چاہے پیدا ہوتے موت دے دے. اللہ چاہے 5 سال میں موت دے دے، اللہ چاہے 10 سال میں دے دے، اللہ چاہے 70 سال میں دے دے، اللہ چاہے 90 سال میں دے دے. اللہ جسے چاہے بلا لے، جسے چاہے رکھ دے، کیونکہ وہ مولا ہے. جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے موت دے دے. اس پر جو ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. ہم بولے کرونا مارا، کرونا نہیں مارا. یہ آپ کا بدعقیدہ نے انگریزوں کو خوش کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو لاک لگا کے رکھے. اب آج کے دور میں کون گھر میں نماز پڑھا بھائی؟ مسجد میں تو نماز پڑھے گا، دعا کرے گا. آپ اسلامی ہسٹری نہیں پڑھے. اسلامی ہسٹری پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا جب طاعون آتا تھا نا پہلے زمانے میں، بہت زبردست طاعون آتا تھا تو لوگ مسجدوں کو جاتے تھے، وہاں دعا کرتے تھے تو طاعون ختم ہوتا تھا. اب یہاں مسجدیں بند کر کے رکھیں. سرکار نے فرمایا کاندھے سے کاندھا لگا کر نماز پڑھو. انہوں سوشل ڈسٹینس بول کے مسجد کو نمونہ کر دیے، پینٹ کر رہے مسجد کو. اب یہ سردی میں کوئی بزرگ آدمی بیٹھا تھوڑی دیر نماز پڑھا تو اس کا کیا حال ہونا خطروں پہ. آپ بولیے. یہ ویرانی مسجدوں کی ویرانی کر رہے ہیں. میں صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں یا جانماز جو بچھائے آپ بچھا کے رکھیے، اور سوشل ڈسٹینس نہیں. ان کی عقل خراب ہو چکی ہے. دیکھیے ہمارے کو جو ہے شراب سے ہاتھ دھلا رہی. یہ سینیٹر میں کیا ہے؟ الکوہل ہے. الکوہل کیا ہے؟ شراب ہے. سینیٹر سے ہاتھ دھو رہے. ارے ہم وضو کر لیتے ہیں نا. وضو کیا ہے؟ حدیث پڑھو. وضو خود ہتھیار ہے. یہ باتیں کون؟ آج کل کے علماء پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. آج کل کے مشائخین پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. ہم تو ان کی بات سنیں گے جو امام اعظم ہے.
جو غوث اعظم ہے، جو خواجہ غریب نواز ہے، ان کی بات سننے کی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، امام ربانی مجدد فسانی ہے، حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی ہے، ان بزرگوں کی بات سنیں گے۔ آج کل کے لوگ تو سیاسی لوگوں کے چمچے بن گئے ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آتا رسول پاک کی محبت کیا ہے، ویران کر کے رکھ دیے۔ اور وہاں حضرت مولا علی کیا کر رہے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے رسول کے بستر پہ سو گئے۔ کسی نے پوچھا مولا کبھی آپ تو راتوں میں جگ جگ کے عبادت کرتے ہیں، کسی وقت بھی آپ ذرا سکون سے سوئے کیا، کبھی کسی رات میں نیند بھر کے؟ مولا کتنی عبادت کرتے تھے مولا علی، آپ کو تو معلوم ہے مولا کی عبادت کیسی ہے، رات رات بھر عبادت کرنا، نماز خود ان پہ ناز کرتی تھی کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹا کہیں کو بھاگ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھیے بیٹھیے بیٹا۔ تو مولا علی کی تو نماز آپ کو معلوم ہے کہ تیر چبھ گیا، تیر نکالنے کی کوشش کی گئی تو آپ بہت بے چین ہو جا رہے تھے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، تو تیر نکال لیا گیا۔ مولا نماز ادا کرے، دیکھے تو تیر نہیں ہے۔ اب بولو عبادت جن پہ ناز کرتی ہے کہ علی ادا کر رہے ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے تھے، رات رات بھر کے عبادت فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کبھی آپ نیند بھر رات بھر سوئے کیا، کبھی اتنی عبادتیں کرتے ہیں؟ تو بولے ایک ہی رات سویا ہوں۔ سنیے یہ عقیدے کی بات، ایک ہی رات سویا ہوں، وہ ہجرت کی رات ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ میری امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ آنا، تو مولا علی بول رہے ہیں کہ اس رات میں اطمینان سے سو گیا۔ اب میں سمجھ گیا آج کی رات جب تک کہ میں رسول پاک سے نہ بولوں میرے کو موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اب موت کی حفاظت کرنے والے رسول پاک ہیں۔ دیکھیے کیسا اختیار مانتے ہیں رسول پاک کا مولا علی، سرکار کو مختار کل مانتے ہیں، سرکار کو مختار کائنات مانتے ہیں، سرکار کو سمجھتے ہیں سرکار کے ہاتھ میں موت بھی ہے حیات بھی ہے، سرکار جسے چاہے زندگی دے دیں، سرکار جسے چاہے موت دے دیں، یہ سب عفظ بھی سرکار دو عالم میں ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں اب مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ آقا نے فرما دیا ہے تم کو یہ امانتیں دیکھ کے میرے سے ملنا ہے، جب تک کہ میں رسول اللہ سے نہ مل لے اب موت نہیں آئے گی، کیونکہ میری موت کی حفاظت رسول پاک نے لے لی ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ کھڑے رہ کے پکوڑے بول رہے ہیں سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، بولے یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایسوں کو لیڈر بول رہے ہیں، ایسوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ بھائی کسی کی محبت میں دوزخ میں مت جائیے، کسی سیدھا بیٹھ جاؤ بھائی، گھر پیروں میں درد نہیں ہے۔ تو محبت کیسی تھی، مولا علی کو جان قربان تیار ہو گئے، اور کیا محبت بول رہے ہیں کہ مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم کسی کو بولے اللہ رسول حفاظت میں، تو ہاں اللہ بولنا رسول نہیں بولنا، ارے ہولے مولا علی کیا بولے؟ مولا علی سے بڑھ کے تیرے کو دین سے واقف ہے تو، مولا علی سے بڑھ کے قرآن سے واقف ہے تو، مولا علی سے بڑھ کے رسول کی محبت رکھتا تو۔ مولا فرما رہے کہ اب میرے کو موت ہی نہیں آتی، کیونکہ سرکار نے فرما دیا اب پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر فرمان رسول میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ مولا کائنات سیدنا علی کا، یہ ہے محبت۔ ایسی محبت میلاد النبی کے جلسے میں معلوم ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم سے ایسی جو محبت کرتا ہے وہ میلاد النبی مناتا ہے، گھر پہ روشنی کرتا ہے، کھیر پوری بناتا ہے، 12 ربیع کو عید الاضحیٰ کہتا ہے۔ اور دیکھیے مولا علی کی مسجد ہے نا، میں مولا کے واقعہ سناؤں گا آپ کو، یہ علی کا صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ بار بار سنی ہے مگر بات یہاں بتانا یہی ہے کہ مولا کو کیسی محبت تھی سرکار دو عالم سے، اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ سرکار نے جو کہا نا کہ جان بھی قربان کر دو، مولا علی ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، مولا علی نہیں پڑھے۔ سرکار دو عالم نے مولا علی کی آغوش میں اپنا سر اقدس رکھ کے آنکھ بند کر لی۔ اب ایسا عصر کا وقت تھا،
سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی، سرکار نماز ادا کر چکے تھے، مولا علی نے نماز نہیں پڑھی، سفر کا مقام تھا وہ. تو اب حضرت علی نے دیکھا کہ سورج اب قریب ہے غروب ہونے کے، سورج قریب ہو کے سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا. مولا علی حیرت میں آ گئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علی نے نماز نہیں پڑھی، پوچھا علی تم نے اثر نہیں پڑھی؟ بولے نہیں پڑھا یا رسول اللہ، سورج بھی غروب ہو گیا ہے. تو سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ یہ ہے میرے آقا کا اختیار اور یہ میرے مولا کی محبت. دیکھیے سورج ڈوب گیا، سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سرکار کو یہ تو کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھا. آج کل کا بے چین ہوتا، بھگونے پہ لے کے پھرنے والا ہوتا، آج کل کا یہ بولتا نا میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے. میں بولا اسی لیے تو میلاد مناتے نہ رہے. یہ سوال پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ لینا میرے سے. کس پہلو سے اتنے سمجھاؤں گا، اتنی کتابیں بتاؤں گا، بھاگ جانا یہاں سے. کیا باتیں کرنے لگ گئے تم لوگ؟ درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ہمارا ہر ایک کا ٹھیکہ لیا تو؟ یا غوث بولتے نماز نہیں پڑھتے، جھنڈے اٹھاتے نماز نہیں پڑھتے. میرا جواب سن لیجیے، اس لیے تو نہیں کرتے ہم. کیا بول رہا تو؟ کیا بولنا چاہ رہا؟ کیا ہے تیرا عقیدہ؟ یہاں دیکھو مولا کو اثر چلے گئی. مولا نے سرکار کو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اٹھیے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، وقت سورج ڈوب رہا ہے. اگر آج کا یا بے چین ہوتا نماز بولتا تو سرکار کو اٹھایا تھا اور یہ بے ادبی ہو جاتی. سمجھ رہے آپ؟ مولا علی نے کیا بتایا؟ مولا علی نے بتایا عبادت گئی تو گئی، محبت نہ جانے پائے. نماز کی قضا ہے، محبت کی قضا نہیں ہے. اب میں رسول کی خدمت میں ہوں، اگر میں بیدار کروں گا تو یہ بے ادبی ہے. نماز جاتی ہے تو جائے، وہ بھی مولا کی نماز. اب یہ سڑے کی نماز کیا ہے میاں؟ سڑے ایسا ہے کہ رکعت بنتے ہی ارے آج کاروبار نہیں ہوئے، کرونا آ گیا، اب کیا ہوں گا. یہ نماز ہے ان کی، اس لیے کرونا آ کے ان کو مسجدوں سے نکال دیا. یہ نماز تو ان کی ہے، مگر مولا نے نماز کی پرواہ کی. مولا نے پرواہ کی تو رسول کی محبت کی. یعنی محبت جانے نہ پائے، نماز جاتی ہے تو جائے مگر محبت نہ جانے پائے اور خاموش بیٹھ گئے. جب سرکار نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ میں نے نماز ادا نہیں کی ہے، سورج بھی غروب ہو گیا ہے. تو اب سرکار کا اختیار دیکھیے، سرکار کا معجزہ دیکھیے، سرکار کا کرم دیکھیے، سرکار کی عطا دیکھیے، سرکار کی نوازش دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیے. سرکار کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کہہ رہے اللہ علی میری اور تیری اطاعت میں تھا. اللہ تیری اور میری اطاعت میں تھا. علی اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج نکل کر آ گیا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ سورج ڈوب گیا. کبھی یہ سنے تھے آپ؟ کبھی ابھی تک آپ کی عمر میں دیکھے کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے؟ یہ کس نے نکالا؟ سرکار دو عالم نے نکالا. کس کے لیے نکالا؟ مولا علی کے لیے نکالا. سرکار کا اختیار دیکھیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر ہم میلاد مناتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم میلاد مناتے ہیں روزہ نہیں رہتے ہیں، اگر ہم میلاد مناتے ہیں تقویٰ نہیں ہے، اگر ہم میلاد مناتے ہیں ہمارے پاس کوئی نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. سرکار کو اختیار ہے،
چاہے تو اس میلاد کے صدقے میں ہم کو نمازی بنا دے. جب ڈوبے ہوئے سورج کو آقا لوٹا سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو بھی معافی عطا فرماتا ہے. اب ایک حدیث سناؤں گا, آپ سننے کو تیار ہے؟ ہاں ہے, آپ سننے کو تیار؟ محبت سے سنیں گے. ہاں, بڑی خاص حدیث سنا رہا ہوں. جو یہ لوگ آپ بولتے پھرتے نا میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے, نماز تو پڑھنا ضروری ہے. یہ بات سن لیجئے میری. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دے کے بیٹھو میلادی بناؤ. یہ تو کوئی سنی نہیں بولتا, نہ کوئی سنی مولوی بولتا. میں جواب دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرا عقیدہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سرکار کے ساتھ کیسی محبت رکھنا. سرکار کی محبت جب آ جائے تو نہ جان کو دیکھنا نہ عبادت کو دیکھنا. مولا نے یہی بتائی. وہاں ہجرت میں سرکار کے بستر پہ سو کے بتا دیا سرکار کے قدموں پہ جان بھی قربان ہے. اور یہاں سورج ڈوب گیا, آپ نماز کو چھوڑ دیا, بتا دیا کہ نیند سے زیادہ, جان سے زیادہ, آرام سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, بیوی بچوں سے زیادہ, جائیداد سے زیادہ, یہاں تک کہ عبادت سے بھی زیادہ رسول کی محبت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جب رسول کا معاملہ آیا نا, کسی کو یہ نہیں بولنا تم نماز نہیں پڑھتے یہ میلاد کیوں بنا رہے ہیں. یہ کوئی اصول نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھے انہیں میلاد نہیں منانا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, سن لیجئے, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, شرابی بھی ہے, گناہگار بھی ہے, خطا کار بھی ہے, کچھ بھی ہوں گا انہوں, اگر میلاد مناتا ہے تو سرکار کی محبت میں مناتا ہے. اور محبت ایمان ہے. ایمان تو ہے. جب سرکار کی محبت میں میلاد منائے گا, سرکار کی نظر پڑ جائیں گے تو نمازی ہو جائے گا. میلاد کو نہیں چھوڑنا. اس لیے حضور بحرون علامہ عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان نے کیا فرمایا؟ گناہ گاروں, خطا کاروں, پریشانی ہوئی زائل. گناہ گاروں, خطا کاروں, پریشانی ہوئی زائل, تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا. اس لیے میں کہتا ہوں